السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شب برات کے تعلق سے بہت سارے خرافات، بہت ساری بدعات اور رسومات نے جنم لے لیا ہے جن کو لوگ مناتے ہیں اور ان کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے نائب امیر الہند حضرت اقدس مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک تحریر موصول ہوئی ہے جس کا موضوع ہے شب برات میں بے اعتدالیاں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شب برات کو آج کل ایک تہوار کے روپ میں منایا جانے لگا ہے۔ اس دن لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں نفل پڑھنے والوں سے بھری رہتی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ کسی ایک مسجد میں نماز پڑھتے رہیں، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج شہر کی کوئی مسجد نہ چھوٹے، ہر مسجد میں جا کر کم از کم 2 رکعات ضرور پڑھ لی جائیں۔ اور پھر قبرستان میں تو عید کا سماں ہوتا ہے، سال بھر اعزا یاد نہیں آئے، سال بھر اعزا یاد آئیں یا نہ آئیں، مگر شب برات میں ضرور یاد آتے ہیں۔ گلیاں اور راستے اس دن چاہیں اندھیرے ہوں مگر قبرستان کا چپا چپا بقعہ نور بنا رہتا ہے۔ چراغوں سے لے کر برقی قمقموں اور کہیں کہیں تو رنگ برنگی جھالروں سے پورا قبرستان سجایا جاتا ہے، اور آنے والوں کے ریلے پوری رات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ آج کی رات شہر کا کوئی قبرستان بلکہ قبرستان کا کوئی بھی مردہ ہماری طرف سے ایصال ثواب سے محروم نہ رہے۔ الغرض مسلمانوں کے شہروں اور دیہاتوں میں شب برات کے نام سے عجیب طوفان اور یہاں وہاں مٹر گشتی کا ایسا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نوجوانوں کے ٹولے گلی کوچوں میں سگریٹ اور بیڑی کے دھوئیں اڑاتے ہوئے یا اپنی بائیکوں پر ریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ اس رات کی ان حرکات کو عین عبادت سمجھا جاتا ہے، یعنی ان افعال کے کرنے کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے اور شریعت ان کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے آگے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، افسوس ہے کہ یہ سلسلہ ہر حال بڑھتا ہی جا رہا ہے، اگرچہ فکر مند علماء کرام نے اس رات میں دینی جلسوں کو یہ سوچ کر رواج دیا کہ لوگ ان منکرات اور بالخصوص آتش بازی جیسے ملعون شیطانی رسم سے باز آئیں۔ یعنی علماء کرام نے تو اس نیت سے جلسوں کا آغاز کیا تھا اور ان کا رواج دیا تھا کہ تاکہ منکرات اور فواحشات سے بچا جا سکے اور رسومات سے بچا جا سکے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس رات کے جلسے بھی محض رسم بنتے جا رہے ہیں۔ لوگ سنتے ہیں اور پھر سن ہو کر چلے جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس رات کے جلسے جو ہوتے ہیں یہ بھی محض رسم بنتے جا رہے ہیں، لوگ سنتے تو ہیں لیکن سن کر ہی چلے جاتے ہیں اور بالکل سن ہو جاتے ہیں، کوئی عمل ان پر نہیں کرتے ہیں۔ اس کے آگے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ شب برات میں یہ دھوم دھام قرآن و سنت اور دور نبوت و دور صحابہ سے ہرگز ثابت نہیں ہے، بلکہ سراسر جہالت اور بے دینی ہے۔ کسی کو نفلی عبادت کرنی ہے تو اسے تنہائی میں اپنے گھر کے کسی گوشے میں عبادت کرنی چاہیے، یعنی نفلی عبادت کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں اپنے گھر کے کسی کونے میں جا کر کے، کسی گوشے میں جا کر کے عبادت کرنی چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نفلی عبادت کو گھر میں کرنا افضل ہے۔ اور اس رات میں قبرستان میں ٹولیاں بنا کر جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، یعنی لوگ جو اس رات میں قبرستان میں جانے کو ضروری سمجھتے ہیں اور ٹولیاں اور گروہ در گروہ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل مبارک کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا اور کسی بھی صحابی کو اس رات میں اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اس کے باوجود ٹولیاں در ٹولیاں بنا کر شب برات میں قبرستانوں میں جانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی کھلی ہوئی بے حرمتی ہے۔ یعنی لوگ حوالے میں یہ پیش کرتے ہیں، یہ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے تھے، تو اسی کو بتلا رہے ہیں حضرت مفتی صاحب کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اتنا خفیہ تھا کہ اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کو مخفی رکھا اور کسی صحابی کو کبھی اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے۔
اس کا آگے فرماتے ہیں اگر یہ کوئی ضروری امر ہوتا، یعنی ٹولیاں بنا کر کے جانا قبرستان میں یہ ضروری عمل ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ کوئی ضروری امر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ضرور مطلع فرماتے اور ان کو ساتھ لے کر مقبرے میں تشریف لے جاتے۔ جی یہ حقیقت ہے، اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بھی امر ضروری لگتا تھا تو اس سے سب سے پہلے صحابہ کو مطلع فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ کے رسول اس کو ضروری سمجھتے اور یہ ضروری عمل ہوتا تو ضرور صحابہ سے مطلع فرماتے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے تو یا تو ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں یا پھر اللہ کے رسول کے دین کو اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں۔ اس کا آگے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور من گھڑت رسومات کو اپنی زندگی سے نکالیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ نیکی برباد، گناہ لازم آئے گا۔ جی ہر وہ عمل جو شریعت میں ثابت نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر وہ امر جو شریعت سے ثابت نہیں ہو، جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع صحابہ اور قیاس سے ثابت نہ ہو، ادلہ اربعہ سے جو عمل ثابت نہ ہو، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، تو وہ امر بالکل قابل رد ہے، اور جو اس عمل کو گھڑے گا وہ اسی کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے آگے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کرام اور ائمہ کرام سے خصوصاً گزارش ہے، یہ علماء کرام سے خاص طور سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس بارے میں ابھی سے عوام و خواص کی ذہن سازی فرمائیں، یعنی لوگوں کو بتلائیں کہ جو آپ اعمال کر رہے ہو اور جن کو ضروری سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے اور ان کو شریعت سمجھ کے نہ کریں، بلکہ اگر آپ شریعت سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہو جاتے ہیں، تاکہ ان خرافات کا خاتمہ ہو سکے۔ جی ان کا سدباب بہت ضروری ہے، ان کا سدباب کرنا ہے تو سب سے پہلے ہر میدان میں علماء کرام سامنے آتے ہیں، تو اس میدان میں بھی علماء کرام کو سب سے پہلے آنا ہوگا اور سب سے سامنے آنا ہوگا، تاکہ ان خرافات، منکرات کا اور فسادات کا، بدعات کا سدباب کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہر طرح کی بے اعتدالیوں سے محفوظ رکھیں۔